بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاون فاؤنڈیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں نے بھی ایک شعر بارہا سنا ہے اور آپ نے بھی یقیناً سن رکھا ہوگا۔ وہ شعر کچھ یوں ہے: جزا سزا سب یہیں پر ہوگی، یہیں پر عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پر روز حساب ہوگا۔ اس شعر میں اور ان خیالات میں کے متعلق میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو، وہ کسی فرد کے خلاف ہو، کسی اجتماع کے خلاف ہو، قوم کے خلاف ہو، اپنے علاقے اور ملک کے لوگوں کے خلاف ہو، وہ بغیر اس کا حساب کتاب دیے اور اس کی سزا بھگتے وہ اس دنیا سے نہیں گیا۔ یہ میں نے اپنے ارد گرد بے شمار لوگوں کو دیکھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی اور رب نے اسے معاف کر دیا اور اس نے معافی مانگنے کے بعد ان تمام تر جو غلطیاں تھیں ان کا مداوع کرنے کی بھی کوشش کی، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور وہ معاف کر سکتا ہے اور کر دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، اور وہ اپنے گروہ کا یا اپنے مجمع کا جو بھی ان کے پاس لوگ تھے ان کا غلط استعمال کیا، اور وہ پھر لوگ جو ہیں وہ پرسکون اس دنیا سے چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے ارد گرد بے شمار ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، اور آپ اگر جاننا چاہیں تو مزید غور کریں تو آپ کو نظر آ جائیں گے جنہوں نے کسی یتیم کا مال کھایا، کہیں بہت زیادہ رشوت لے کر کسی پر ظلم کیا، کہیں غلط فیصلے دیے، کہیں غلط جو ان کا حق نہیں تھا اس کو انہوں نے چھینا، تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی ہم سب کے لیے مثال بنایا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا برا انجام ہوا ہے۔ ان کا انجام انہی کی دولت کے ہاتھوں ہوا ہے۔ جو سب سے پرلطف بات اس میں یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دولت، جس دولت کے بل بوتے پر وہ اپنی دنیا میں اپنا روب جماتے تھے، جو اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایمان تک کو بیچا، جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ضمیر تک کا سودا کیا، اور جس سے اولاد کو پالنے کے لیے انہوں نے دنیا جہان کی دولت کو اکٹھا کیا، وہی اولاد، وہی دولت، وہی عہدہ، وہی رتبہ، وہی کوٹھی، وہی کوٹھے اور وہی سب کچھ جو ہے وہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان بنے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ یقینی طور پر اس نے یہ کہا ہے کہ میں عدل کروں گا، میں ناانصافی نہیں کروں گا۔ باقی وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور وہ رحمان ہے، معاف کر دے، کسی کو معاف کر دے تو کر سکتا۔ اس موقع پر میں آپ سے یہی دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، میری اور آپ سے، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، دانستگی میں یا نادانستگی میں کوئی نہ کوئی ضرور سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ وہ حقوق العباد کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ حقوق اللہ کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر روز شام کو، رات کو تھوڑا سا حساب لگانے سے، 5-10 منٹ تو بہت زیادہ ہیں، صرف 1-2 منٹ میں اپنے دن کا حساب لگانے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی ہے، اور اگر ہم ان کا کوئی مداوع کر سکیں اور کوئی معافی مانگ سکیں، کوئی جرمانہ دے سکیں، کوئی کمپنسیشن کر سکیں تو وہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نیت یہ کر کے سوئیں کہ اچھا، اگر آج میں نے دن میں یہ کسی سے ظلم و زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، کسی کو میں نے غلط ہارن بھی دیے ہیں، کسی کو میں نے اوورٹیک کرنے کے اندر بھی اس سے زیادتی کی ہے، کسی کا میں نے حق مارا ہے، کہیں میرا کیو کے اندر اپنا میرا حق نہیں بنتا تھا، میں آگے ہو گیا ہوں، کہیں میں نے کوئی حرکت کی ہے، کوئی ظلم زیادتی کی ہے، تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور اس کی کمپنسیشن بھی کرتا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ ہمیں معاف کر دے گا، ورنہ یہ اتنا بڑا پہاڑ بن جائے گا کہ وہ ہمیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم نے کون کون سے ظلم اور زیادتی کیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے حقوق جو ہم پر تھے، جو اس کے حق ہم پر تھے، جو دن میں ہم نے ادا کرنے تھے، اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اپنے رب سے بھی اس کی معافی مانگیں۔ حقوق العباد کا معاملہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے حقوق العباد کے متعلق ہمیں ہمارا دین سمجھاتا ہے کہ یہ تو وہی معاف کر سکتا ہے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی، وہ روز قیامت ہمیں کیوں معاف کرے گا؟ وہ تو خود انہی چیزوں کا متلاشی ہوگا، وہاں تو ہر آدمی کو اپنا ایک حساب کی پڑی ہوگی،
تو کوئی ہمارے حساب کو کیوں دیکھے گا؟ وہاں تو کوئی نہ ماں باپ اپنی اولاد کو پہچان سکیں گے، نہ اولاد اپنی ماں باپ کو پہچان سکے گی۔ تو یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر ہی اپنی خود بھی اگر ہم سے کوئی جرم ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر سنیں۔ تو یہی دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جس نے بھی ظلم اور زیادتی کی ہے تو ان میں سے اکثر نے دنیا کے اندر اپنا انجام دیکھا ہے، اور ہمیں ان کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اگر ہو جائے تو ہمیں یہ شعور عطا فرما، ہمیں ہمت دے تاکہ ہم اس زیادتی کا کوئی نہ کوئی ازالہ کر سکیں، اس سے معافی مانگ سکیں، اس کی کوئی کمپنسیشن کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بات آپ کو ہماری اچھی لگے تو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ شکریہ۔